قندیل اسکلم علیزہ خانم ایپیسوڈ 7 لاسٹ پارٹ۔ حاکم کی وفات کو 2 دن گزر چکے تھے اور عید کی آمد میں صرف 1 دن باقی تھا۔ کشمیر میں ہلکی ہلکی بوندا باندی مسلسل جاری تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ گلاب کی پتیاں اداسی کے سائے میں ڈوبی ہوئی تھیں، گویا ہر پتی اپنے آنسو چھپا رہی ہو۔ مغل محل میں ہر طرف سوگ کا عالم تھا، جیسے وقت تھم گیا اور ہر شے غم میں ڈوبی ہو۔ حنان کو پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا تھا اور دیوان کے تمام تماشائی افسردہ تھے۔ قاضی کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا اور حنان نے اسے قبول کر لیا تھا۔ حمزہ جو 1-2 دن کی دلہن تھی، عنقریب بیوہ ہونے والی تھی۔ اس بڑی عید کے دن سے پہلے ہی بادشاہ کا جوان بیٹا ذبح ہونے والا تھا۔ پھانسی کے پھندے تک ایک طویل راہداری تھی جو تماشائیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ راہداری کی دیواریں سرد و بے جان تھیں، ان پر لگے ہوئے نقاشی کے کام موت کی خاموشی کو مزید گہرا کر رہے تھے۔ حنان اپنے باپ اور بھائی سے ملتا ہوا بھاری قدموں سے اپنی موت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ خوف تھا، نہ شکایت، بلکہ ایک عجیب سی خاموشی اور اطمینان تھا۔ بادشاہ کی نظریں بھیگی ہوئی تھیں اور اس کا دل درد سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی طرف آخری نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور محبت کا سمندر تھا۔ راہداری میں موجود ہر شخص کی سانسیں رکی ہوئی تھیں اور ہر کوئی اس المناک منظر کا گواہ تھا۔ ہوا میں موت کی بو تھی اور ہر قدم ایک نئی اذیت کا احساس دلا رہا تھا۔ سرد راہداری میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر قدم موت کی طرف ایک اذیت ناک سفر تھا۔ حنان جوانی کی چمک سے منور موت کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ جلاد نے بے رحم ہاتھوں سے پھندا تیار کیا، اس کی گردن میں ڈالا سیاہ کپڑا جو زندگی کی روشنی کو ہمیشہ کے لیے چھپانے والا تھا، اس کے چہرے پر ڈال دیا گیا۔ خوف سے کانپتے دلوں کے ساتھ ہر ایک اس المناک منظر کا گواہ تھا۔ بادشاہ، جس کی آنکھوں میں التجا تھی، قاضی کی طرف دیکھا، رحم کی بھیک مانگی، لیکن قاضی نے بے حسی سے منہ پھیر لیا، ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ لیے۔ قاضی نے بادشاہ کا بازو اس لیے بھی کاٹا کیونکہ قاضی کو بادشاہ پر بہت مان تھا، اور یہ مان بادشاہ نے اس دن توڑ دیا تھا جب بادشاہ نے قاضی کی بیٹی کے لیے عبرتناک موت کا اعلان کیا تھا۔ اپنی بیٹی کے حق میں قاضی فیصلہ نہیں سنا سکا تھا۔ وزیر کی چال بازیوں میں آ کر احمق بادشاہ نے غلط باتوں پر یقین کر کے قاضی کے دل کو چیر دیا تھا، جبکہ قاضی کو بس اپنی بیٹی کی لاش کے پاس وزیر کا خنجر ملا تھا جس پر مغل لکھا تھا، اور اس کے پاس کسی بات کا ثبوت نہیں تھا۔ وزیر وہ چال کھیل گیا تھا۔ حاکم اپنے بیٹوں کو اور قاضی کی بیٹی کی میت لے کر پنجاب چلا گیا تھا۔ وزیر نے صوفیہ کی ذات کو بکھیر دیا تھا۔ حاکم مزید جنگ نہیں چاہتا تھا، وہ انتقام میں خود کو اپنے بیٹوں کو نہیں جلانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ ایک زمین والے تدبیر کرتے ہیں اور ایک اوپر والا، اور جیت ہمیشہ خدا کی ذات کی ہی ہوتی ہے۔ اس نے قاضی کو یہ بات ختم کرنے کا کہا تھا، مگر قاضی اس خاندان کو چھوڑ کر نہیں گیا، اسے اپنا بدلہ لینا تھا۔ سٹول ہٹایا گیا اور حنان کا جسم در سے تڑپ اٹھا۔ بادشاہ بے بسی سے مغلوب اپنے بیٹے کی طرف دوڑا، لیکن اسے روک دیا گیا۔ حنان جوان تھا، اس کی جان اتنی آسانی سے نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے بعد ایک دردناک خاموشی چھا گئی، جیسے موت نے اپنے آپ کو مکمل طور پر ظاہر کر دیا ہو۔ حنان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے وہ آخری بار کچھ کہنا چاہتا ہو۔ بادشاہ کی چیخیں محل کے کونے کونے میں گونج رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ رہی تھی۔ قاضی کا چہرہ بے حس تھا، اس کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ حنان کی روح آہستہ آہستہ جسم سے پرواز کر گئی اور اس کے بے جان وجود کو پھانسی کے پھندے سے اتار کر ایک چارپائی پر لٹا دیا گیا اور اس پر سفید چادر ڈال دی گئی۔ بادشاہ لوگوں کو پیچھے کرتا آگے کو بڑھا، مگر اس بار تقدیر نے اس کا بازو توڑ دیا تھا، اور وہ صدمے سے اپنی جان کے ٹکڑے کو بے یقینی سے دیکھتا رہا جو ابھی کچھ پل پہلے یہاں سے گزر کر گیا تھا۔ حمزہ بھی عجیب سے بگڑے ہوئے حلیے میں روتی چلاتی حنان کی طرف بھاگی۔ قاسم کے قدم وہیں منجمد ہو گئے تھے، وہ اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ قاضی نے قدم اس راہداری سے باہر رکھے۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، جان کے بدلے جان۔ اگر حنان مغل کے چاہنے والے ہیں تو حاکم بخت کے چاہنے والے بھی موجود تھے۔ سعد کی آنکھ کھلی تو صبح کا سہانا منظر تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اسرا اس کے پاس بے خبر لیٹی تھی۔ اس کی ریشمی سرخ بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے، کچھ اس کے چہرے پر گرے ہوئے تھے۔ سعد نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، وہ سرخ بالوں والی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے بالوں کو پیچھے ہٹایا اور پھر ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اسرا کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ جاگ رہی تھی۔ شہد رنگ آنکھیں اسے گھور رہی تھیں اور ان میں ڈھیروں شرارت تھی۔ سعد نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، یہ دکھنے میں ہی گڑیا لگتی ہے، حرکتیں اس کی چڑیلوں والی ہیں۔ سعد نے دل ہی دل میں کہا، تم نے مجھے ڈرا دیا۔ سعد بڑبڑایا، مرد بنو، اسرا نے ناک سے مکھی اڑانے کے سٹائل میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سعد بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کشمیر کی چھپڑن عورت، سعد ہلکا سے بولا، پر اسرا واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے نہیں سنا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سعد کے پیچھے کھڑی تھی، اس کی نماز کی ادائیگی میں شامل۔ جیسے ہی سعد نے نماز ختم کی، اسلام کی روح نے ان کے درمیان جگہ بنا لی۔ نماز کے دوران وہ 2 مکمل وجود کی طرح لگ رہے تھے۔
ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، پھر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ان کی روحیں آسمان کی طرف بلند ہوئیں۔ سعد نے کافی دیر دعا کی، اتنے میں پیچھے سے اسرا غائب ہو گئی تھی۔ اسرا لکڑی کے گھر سے باہر نکلی، کشمیر کی دلکش وادیوں میں گھاس پر ٹہلتے ہوئے، جہاں بہتے چشموں کی سریلی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ دور بلند و بالا پہاڑوں پر برف کی سفید چادریں چمک رہی تھیں اور ان کے سائے وادی میں گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک اس نے گھوڑوں کی چاپ سنی۔ ایک سفید گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا تیزی سے آیا، جس کی سفیدی کشمیر کی برف سے بھی زیادہ روشن تھی۔ وہ ہانا تھا، جو کہ اسرا کا بہترین دوست تھا، اور اس کے ساتھ ہی حنان کا سیاہ گھوڑا فارون۔ فارون کی آنکھوں میں اداسی کی گہری لکیریں تھیں، جیسے صدیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ اس کی نگاہیں بے بسی سے زمین پر جمی ہوئی تھیں، گویا اپنے مالک کی جدائی کا غم اس کے وجود میں رچ بس گیا تھا۔ ہانا آگے بڑھی اور اسرا کو چاٹنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ لگ کر اپنے مالک کی خوشبو اپنے اندر سمیٹ رہی تھی۔ فارون ذرا فاصلے پر کھڑا رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اپنے مالک کی موت کا غم لیے، جیسے اس کی روح بھی بکھر گئی ہو۔ کشمیر کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف گھوڑوں کی سسکیوں اور ہوا کی سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس دوران سعد پیچھے سے نمودار ہوا اور اسرا خوشی سے بولی، سعد دیکھو کون آیا ہے، یہ ہانا اور فارون ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے مہمان۔ اسرا پھر فارون کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے فارون، تم کیوں اداس ہو؟ فارون اسرا کے ساتھ لگ کر اونچی آواز میں عجیب سا رونے لگا، اس کے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بے آواز جانور اپنے مالک کی موت کا نوحہ کر رہا تھا۔ اسرا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فارون کو کیا ہوا ہے، حنان کا گھوڑا کیوں رو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے غم کے قطرے ٹپک رہے تھے، گویا وہ اپنے مالک کی جدائی کا صدمہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کا وجود، جو کبھی طاقت اور فخر کی علامت تھا، اب درد و تنہائی کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ اس کی خاموش چیخیں اسرا کے دل میں اتر رہی تھیں، جو اس معصوم جانور کی تکلیف کو محسوس کر رہی تھی۔ سعد فارون کا درد سمجھ گیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا مالک اب نہیں رہا، فارون یتیم ہو گیا تھا۔ پسندیدہ انسان کے ساتھ ہمارا تعلق والدین جیسا ہوتا ہے، اگر وہ بچھڑ جائیں تو ہم یتیم ہو جاتے ہیں۔ سعد اور عبدل بھی تو حاکم کے بچھڑ جانے پر یتیم ہو گئے تھے۔ سعد نے فوراً سے پہلو بدلا، وہ اسرا کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ اسرا، کیا خیال ہے ہم اپنے مجازی خدا کے ساتھ ایک ریس ہو جائے؟ سعد کی سبز آنکھوں میں شرارت تھی۔ اسرا پورے دل سے مسکرائی، مجازی خدا، آپ اپنی خاتون سے ہار جائیں گے؟ اسرا دو بدو بولی، تم سے ملی گئی ہار بھی قبول ہے، بادشاہ کی مغرور اولاد۔ سعد نے سفید گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسرا بھی سیاہ گھوڑے پر بیٹھ گئی، دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں شرارت سے دیکھا، اور منزل کا تعین کرتے ہوئے وہ پہاڑوں کی طرف گھوڑوں پر سوار ہو کر تیزی سے دوڑے۔ کشمیر کی صبح اسرا اور سعد کی خوشی سے روشن ہو گئی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں جو ان کے چہروں کو چھو رہی تھی اور ان کے بالوں کو اڑا رہی تھی۔ درخت جھوم رہے تھے جیسے وہ بھی اس خوشی میں شریک ہوں۔ گھڑ سواری کا لطف اور کشمیر کی صبح کا حسین منظر آنکھوں کو بھا رہا تھا۔ فضا میں ایک خاص قسم کی تازگی تھی اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ دور پہاڑوں پر ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی جو منظر کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ اسرا اور سعد دونوں اس خوبصورت نظارے سے محظوظ ہو رہے تھے، ان کے دل خوشی سے لبریز تھے۔ اسرا کا گھوڑا سعد سے آگے تھا، جیسے دو متوازن راستوں پر دو ارادے چل رہے ہوں۔ آدھے راستے میں اسرا کے گھوڑے نے اپنا رخ بدلا، ایک ایسا موڑ جو تقدیر کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس کی رفتار ہوا کی سمت میں بدل گئی، ایک ایسی تبدیلی جو اسرا کے ارادوں کے خلاف تھی۔ اسرا نے بار بار اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن گھوڑے کی بے قابو رفتار اسے ایک نامعلوم منزل کی طرف کھینچ رہی تھی۔ سعد، جو اسرا کے پیچھے تھا، اس سارے منظر کا خاموش گواہ بن گیا۔ چلتے چلتے فارون نے اسرا کو ایک ویران قبرستان میں پہنچا دیا، جہاں وقت ساکت ہو گیا تھا۔ ایک تازہ قبر پر، جہاں ابھی تک کوئی تختی نہیں لگی تھی، وہ رک گئے۔ اسرا فوراً گھوڑے سے اتری، اس کی بے چینی اس کے اپنے اندر کی بے چینی کی عکاسی کر رہی تھی۔ اس قبر سے ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی، ایک خاموش دعوت۔ وہ گھوڑے کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی بے چینی قبرستان کی خاموشی کو چیرتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ اسرا اس قبر پر جھک گئی، اس کے دل میں کئی سوالات تھے۔ آخر کون ہے یہ فارون؟ اتنا بے چین کیوں ہے؟ اس نے آسودگی سے قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرا، گویا اس خاموشی میں چھپے رازوں کو ٹٹول رہی ہو۔ اسی لمحے سعد گھوڑے پر سوار ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی آمد اس منظر میں ایک نیا موڑ لائی۔ وہ اسرا سے چند قدم کے فاصلے پر رکا، گھوڑے سے اترتے ہوئے وہ کالے گھوڑے کے پاس گیا۔ اس کی بے قابو کیفیت کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی ایک انجانا خوف پیدا ہوا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ حنان مغل کی قبر تھی، حاکم کے خون کا بدلہ لے لیا گیا تھا۔ اس نے ایک سکھ کا سانس لیا، لیکن کہیں نہ کہیں حنان کے لیے اس کے دل میں گہرا دکھ بھی تھا۔ قبرستان کا سناٹا اور خاموشی مردہ پتھروں کی طرح پھیلی ہوئی تھی، جس میں صرف ہوا کی سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسرا کے ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی دعا کے لیے اٹھے، اس نے دل سے مغفرت کی دعا کی، آنکھوں میں نمی لیے قبروں پر لگے خطبے جانے والوں کی کہانی سنا رہے تھے، جیسے وقت کے دھارے میں گم ہو گئے ہوں۔ چلو اسرا، یہاں سے چلتے ہیں۔ سعد کی گمبھیر آواز پر اسرا پلٹی، اس کے چہرے پر اداسی کے سائے تھے۔
ہاں چلتے ہیں، اسرا گھوڑے کو قبرستان سے لے جانا چاہتی تھی، لیکن فارون اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھا۔ اسرا نے بے بسی سے سعد کی طرف دیکھا، وہ دونوں اتنی دور آ گئے تھے اور اب یہ گھوڑا یہاں ان پتھروں کے درمیان ضد کر کے کھڑا تھا۔ چلو ہم دونوں ہانہ پڑھی واپس چلے جاتے ہیں، سعد نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ اسرا نے معصومیت سے حامی بھری اور فارون کو پیار کرتی اس قبرستان سے باہر نکل گئی۔ اس وقت وہ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے، کشمیر کی خوبصورت وادی میں۔ اسرا آگے تھی، اس کی آنکھوں میں پہاڑوں کا غرور اور آزادی کی چمک تھی، سعد پیچھے تھا۔ اس کی سانسیں اسرا کی کمر کو چھو رہی تھی، جیسے ہوا میں محبت کا پیغام۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہنسی آ رہی تھی، جو کشمیر کے راستوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کی طرح گونج رہی تھی، جو محبت کی کہانی سنا رہی تھی، لیکن اسرا کی نظروں سے چھپی ہوئی۔ اس کی مسکراہٹ وادی کے رازوں کی طرح پوشیدہ تھی، جو ایک ایسے رشتے کی نشاندہی کر رہی تھی جو خاموشی سے پروان چڑھ رہا تھا۔ وہ اب ایک نئے راستے سے واپس جا رہے تھے جب سعد نے اسرا کے کان میں سرگوشی کی۔ اسرا، ہم کل عید کی نماز پڑھ کر واپس پنجاب چلے جائیں گے۔ سعد نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ تمہیں کشمیر پسند نہیں آیا کیا؟ نہیں، کشمیر میں بادشاہ کی مغرور اولاد کے علاوہ سعد اور اورنگزیب کو کچھ بھی پسند نہیں آیا، سعد نے بے نیازی سے کہا۔ تم یہاں کیوں نہیں رکنا چاہتے؟ اسرا نے زور دے کر پوچھا۔ کیونکہ کشمیر نے مجھے ایک بار پھر یتیم کر دیا، سعد آہستہ سے بولا۔ اسرا خاموش ہو گئی، اسے سب سوالوں کے جواب مل چکے تھے۔ ابھی کچھ ہی آگے چلے تھے جب کشمیر کے آسمان پر کالے بادل منڈلانے لگے اور ہلکی ہلکی بارش نے ماحول کو سحر انگیز بنا دیا۔ گھوڑا اب تیزی سے نہیں دوڑ رہا تھا بلکہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ گھر اب زیادہ دور نہیں تھا۔ سعد اور اسرا گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، باتیں کرتے ہوئے، جب اچانک راستے پر ایک چھوٹا سا جھرنا بہتا ہوا نظر آیا۔ اس کے آگے ایک ننھی سی کوسہ قزح اتری ہوئی تھی، جیسے قدرت نے رنگوں کا تحفہ پیش کیا ہو۔ اسرا نے سعد سے ہاتھ چھڑوایا اور جھرنے کے ٹھنڈے شفاف پانی میں نہانے لگی۔ سعد اسے دیکھتا رہ گیا، اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے نیلے اسکارف سے آزاد ہوئے سرخ بال ہوا میں اڑ رہے تھے، وہ اچھل کود کر کے سعد کی طرف پانی اڑا رہی تھی، جیسے خوشی اس کے وجود سے پھوٹ رہی ہو۔ سعد کے قدم خود بخود اسرا کی طرف بڑھے، اسرا نے پھر اس پر پانی پھینکا تو وہ ہنستے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا۔ ان کی ہنسی پہاڑوں میں گونج رہی تھی، جیسے فضا میں خوشیوں کا میلہ لگا ہو۔ ان کے کھلکھلانے سے پانی چمک اٹھا اور یوں محسوس ہوا جیسے پھول کھل گئے ہوں۔ سعد نے قدم تیز کیا، اسرا کو کمر سے پکڑا اور جھرنے کے ٹھنڈے پانی میں گھمایا۔ اسرا نے ہوا میں پھیلا لیے اور چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہوئے ہنسنے لگی۔ پانی کی بوندیں اس کے چہرے کو چھو کر گر رہی تھیں، جیسے قدرت اس کے مسکراہٹ کو چوم رہی ہوں۔ پھر سعد نے اسرا کو نیچے اتار دیا۔ وہ کئی پل ہنستے رہے، باتیں کرتے رہے۔ زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے جب آپ اپنے پسندیدہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، خاص طور پر اس شخص کے ساتھ جو آپ کی دل و جان سے عزت کرتا ہو، وہ شخص جو ابر میں کوسہ قزح، صحرا میں سیراب، نیند میں خواب اور دنیا میں زندگی بن جاتا ہے۔ اس رشتے کی گہرائی کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کے ساتھ ہر لمحے کو محسوس کرتے ہیں، ہر بات کو سنتے ہیں اور اس کی موجودگی میں مکمل محسوس کرتے ہیں۔ محبت کرنا اور اسے پا لینا کیا اتنا آسان ہوتا ہے؟ دور کھڑی زندگی نے سوال کیا۔ اس پر منحوسیت اور موت نے ہنس کر کہکا لگایا۔ قندیل کی دنیا میں یہ صرف چنگاری کی طرح چند لمحوں کی خوشی ہے جو ایک بار مل کر ختم ہو جائے گی، جیسے چنگاری فوراً راکھ بن جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ سچ ہے کہ محبت کی کہانی صرف اتنی ہی مختصر اور بے معنی ہے؟ شاید نہیں۔ محبت ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کا اندازہ لگانا مشکل ہے، اور اس میں خوشی اور غم دونوں ہی شامل ہیں۔ مغل خاندان میں اداسی اور غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بارش بھی سوگ منا رہی تھی اور ہوائیں قاضی کے فیصلے سے ناراض تھیں۔ بادشاہ غم سے نڈال تھا اور 2 دن کی دلہن شادی کے سرخ جوڑے میں بکھری پڑی تھی۔ صبر تھا کہ آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ قاسم بدلے کی آگ میں جل رہا تھا اور وزیر کی واپسی پر اس نے بادشاہ اور قاضی سے خوب لڑائی کی۔ وہ حنان مغل تھا، چالاک وزیر کا سب سے خاص مہرہ، جو اس کے پھولوں جیسی بیٹی کا سہاگ تھا۔ اتے میں سیڑھیوں سے اترتی ہنزا نمودار ہوئی۔ وہ نڈال تھی، اس کی لال لپسٹک اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ حال میں سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف غم کی سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ دیواروں پر لٹکے ہوئے شاہی پورٹریٹ اداس لگ رہے تھے، جیسے وہ بھی اس المناک صورتحال پر ماتم کر رہے ہوں۔ سنہری فانوس کی مدھم روشنی میں ہر چیز دھندلی اور آسودہ نظر آ رہی تھی۔ ہال کا فرش سرخ قالین سے ڈھکا ہوا تھا، جو اب دلہن کے سرخ جوڑے کے ساتھ خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے ہال میں موجود تمام مردوں پر نظر ڈالی، پھر اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ سیڑھیوں کے آخری زینے سے گر گئی۔ وزیر اپنی بیٹی کی طرف بڑھا، لیکن ہنزا نے اپنے باپ کے کولر کو جھنجھوڑا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو نگل لیا، قاضی نے اپنی بیٹی کا بدلہ لیا۔ بابا، اماں کی غلطیاں اور آپ کے گناہ آپ کی بیٹی کے سامنے آ گئے۔ ہنزا مغل خالی ہاتھ رہ گئی، اسے نعمت دی گئی اور پھر چھین لی گئی۔ بابا، وہ چیختی رہی، اس کی آواز غصے، بے بسی اور دکھ سے گونج رہی تھی۔ اس کی چیخیں اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی گہرائیوں سے نکل رہی تھیں، جیسے وہ ایک تاریک لا حاصل گہرائی میں گر گئی ہو۔
بابا آپ کی بیٹی کا گھر بننے سے پہلے ہی اجڑ گیا۔ اس کے آنسو زمین پر گر رہے تھے، اس کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی تصویر تھی۔ وزیر نے اپنی بیٹی کو سہارا دینے کی کوشش کی، اسے دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن حمزہ کے پیروں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہو سکے۔ اس نے اپنے باپ کو پیچھے دھکیل دیا۔ اسرا مجھ سے زیادہ خوش قسمت نکلی، اسے اس کی محبت ملی، سعد اس کا ہو گیا۔ یہ سب ایک منصوبہ تھا، ایک سازش۔ حاکم، سعد، قاضی اور اسرا سب ملے ہوئے تھے۔ میں بیچ میں پھنس گئی۔ بابا آپ کی حمزہ مر گئی، کچل دی گئی، حنان مارا گیا۔ بابا حمزہ کے الفاظ حال میں موجود لوگوں پر قہر بن کر ٹوٹے۔ وزیر کی آنکھوں میں غصے کی لالی پھیل گئی۔ قاسم جو دہلیز پر کھڑا تھا وہیں جم کر رہ گیا۔ اس نے اپنے اندر شدید غصے کی لہر محسوس کی اور قدم واپس باہر کی طرف بڑھائے۔ حمزہ وزیر کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ حمزہ اپنے دکھ میں ایک بہت بڑا انکشاف کر چکی تھی جو قندیل کے مسافروں کو مزید جھلسا کر رکھ دے گا۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شام گہری ہو رہی تھی اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ بارش تھم چکی تھی اور آسمان پر سرمئی بادلوں نے ایک عجیب سا منظر پیش کر رکھا تھا۔ آج سعودی عرب میں عید کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، جبکہ پاکستان میں کل عید کا تہوار تھا۔ سعد اور اسرا دو کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ اسرا نے ایک سفید بلی کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا جو پہاڑوں سے بھٹکتی ہوئی معلوم نہیں کہاں سے آ گئی تھی۔ سعد نے اسرا کی گود میں بیٹھی بلی کو پیار کیا، اس کی سنہری بالوں پر انگلیوں سے ہلکے سے خراش ڈالیں۔ اسرا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ سعد نے پھر اسرا کی طرف دیکھا، اس کی نظریں اس کی آنکھوں میں اتر آئیں۔ اس نے آہستہ سے اسرا کا ہاتھ تھاما، اس کے لمس سے اسرا کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اسرا کے گال شرم سے گلابی ہو گئے، اس نے نظریں جھکا لیں۔ سعد نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھپتھپایا اور اس لمحے میں خاموش رفاقت کا احساس پیدا ہوا۔ اسرا نے فوراً سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ موڑی کلائی نہ موڑو پیا، اسرا نے شرماتے ہوئے سر جھکایا۔ سعد نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تیرے بنا ادھورے ہیں ہم، تیری چاہت میں ڈوبے ہیں ہم، تیری خوشبو میں کھوئے ہیں ہم۔ اس نے آہستہ سے پھر اسرا کا ہاتھ تھاما، اس کے لمس سے اسرا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اتنے میں بلی اسرا کی گود سے اتر کر سعد کی گود میں بیٹھ گئی۔ اسرا سفید بلی کی اس حرکت پر ہنس دی۔ سعد تمہیں کیا پسند ہے؟ اسرا نے تجسس سے پوچھا۔ اجالا، دوست، کتابیں، کوسے قزح، شہد رنگ آنکھیں اور کشمیری چائے۔ سعد ایک سحر میں بولا۔ وجہ؟ اسرا بس اسے سننا چاہتی تھی، وہ بہت اچھا بولتا تھا۔ دن کی روشنی میں امید کی کرن دیکھتا ہوں، دوستوں کی صحبت میں خوشی اور محبت کا احساس ہوتا ہے، کتابیں مجھے نئی دنیاؤں میں لے جاتی ہے، کوسے قزح کے رنگ مجھے فطرت کی خوبصورتی کا احساس دلاتے ہیں، تمہاری آنکھوں کا شہد رنگ میری نظروں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور کشمیری چائے میرے دل کو سکون بخشتی ہے۔ اس سب کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ اور تمہیں کون سی چیزیں پسند نہیں؟ راتیں مجھے پسند نہیں، کیونکہ رات کے سیاہ اندھیرے سے مجھے خوف آتا ہے۔ رات کی خاموشی میں تنہائی کا احساس گہرا ہوتا ہے اور یہ احساس دل کو چیر دیتا ہے۔ کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں بری شکتیاں نکلتی ہیں جو انسان کے اندر مایوسی کے بادل بناتی ہیں۔ اس وقت سوچیں ہمیں تھکا دیتی ہیں اور روح بوجھل ہو جاتی ہے، شیطان ہم پر حاوی ہونے لگتا ہے اور نفس امارہ ہم پر قابو پا لیتا ہے، جس سے دل میں وسوسے جنم لیتے ہیں۔ سعد نے اپنی بات مکمل کر کے سفید بلی کو اپنی گود سے نیچے اتار دیا تھا۔ سعد زندگی کیا ہے؟ انسان کا اس دنیا میں کیا مقصد ہے؟ اسرا نے پتہ نہیں کیوں سعد سے یہ سوال کیا۔ سعد نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ یہ 8 پیروں کی گنتی ہے جو روح کی تلاش کا سفر ہے، 7 رنگوں سے مزین ایک کائنات میں جہاں 6 سمتیں ہماری نظروں کو گھیرے ہوئے ہیں، 5 حواس ہمیں محسوس کرواتے ہیں، 4 موسموں کا چکر ہماری زندگی کو بدلتا ہے اور 3 زمانوں کا احساس ہمیں وقت کی لکیر پر رکھتا ہے۔ 2 جہانوں کے درمیان ایک ہی خدا کی موجودگی میں ہم گنتی میں گم مسافر اس بسط میں اپنی منزل ڈھونڈتے ہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اٹھ کھڑا ہوا، جیسے اس کے الفاظ ہوا میں تحلیل ہو گئے ہوں۔ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے لکڑی کی چوکھٹ پر قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک توازن بگڑا اور وہ زمین پر آ گرا۔ اسرا فوراً اٹھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور لبوں پر مسکراہٹ، وہ ہنستی رہی، ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سعد نیچے لیٹا ہوا بادشاہ کی مغرور اولاد کو دیکھ رہا تھا جو اس کی حالت پر دل کھول کر ہنس رہی تھی۔ سعد نے بہت پیار سے پنجابی میں ہنستی اسرا کو دیکھ کر کہا۔ اسرا کو پنجابی کچھ خاص سمجھ نہیں آئی۔ پھر اسرا اس کی طرف بڑھی اور اسے اٹھنے کے لیے ہاتھ دینے لگی، لیکن وقت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی لمحے اسرا کا پاؤں پھسلا اور وہ بھی سعد کے اوپر منہ کے بل گری۔ اس کا چہرہ سعد کے سینے سے ٹکرایا اور وہ اپنا سر مسلتی ہوئی اپنی حالت کا اندازہ لگا رہی تھی جب فضا میں ایک اور قہقہ گونجا، ہا ہا ہا۔ اب ہنسنے کی باری سعد کی تھی۔ وہ اسرا کو دیکھ رہا تھا جو اس کے اوپر گری ہوئی تھی اور اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا۔ ارے کیا بات ہے؟ سعد نے ہنستے ہوئے کہا۔ کر بوڑھا سو ہو بوڑھا۔ اس نے آنکھ ماری اور اسرا کی اٹھنے میں مدد کی۔ اسرا نے اٹھتے ہوئے کہا، ایک بے وفا کے زخموں پر مرہم لگانے ہم کے مرہم کی قسم مرہم نہ لگا۔ اس نے اپنے بال سنوارے اور سعد کی طرف دیکھ کر مسکرائی،
پڑ مر ہم گے۔ سعد نے اس کی بات سنی اور کہکا لگا کر ہنسا۔ اس نے اسرا کا ہاتھ تھاما اور کہا چلو اب اٹھ بھی جاؤ۔ وہ دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ آج کشمیر کا موسم واقعی بہت ٹھنڈا اور دلکش تھا۔ لکڑی کے خوبصورت گھر کے پاس اونچے درختوں میں صبح سویرے کوئل کی کوکو کی آواز اور بلبل کے سریلے نغمے فضا میں رقص کر رہے تھے۔ آج پاکستان میں عید کی خوشیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں، ہر طرف مسرت کا سماں تھا۔ سعد عید کی نماز کے لیے تیار ہو رہا تھا اور اسرا اس کی تیاری میں مدد کر رہی تھی۔ آج سعد نے سفید شلوار قمیض پہنی تھی جس پر ننھے منھے شیشے جگمگا رہے تھے جیسے چاندنی رات میں ستارے چمکتے ہیں۔ اس نے پشاوری چپل کا انتخاب کیا تھا جو اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہی تھی۔ اسرا نے کنگھی سے اس کے بالوں کو سنوارا جبکہ سعد بادشاہ کی مغرور اولاد کی شہد رنگ آنکھوں میں گم ہو گیا تھا جو محبت اور عید کی خوشیوں سے لبریز تھی۔ اسرا نے شرماتے ہوئے کنگھی ایک طرف رکھی، ابھی اسے عید کے لیے تیار ہونا تھا۔ سعد تمہارا جانا ضروری ہے کیا؟ اسرا نے اداس لہجے میں کہا۔ اسرا عید کی نماز ہی تو بس پڑھنے جا رہا ہوں، تم فکر مت کرو، جلدی آ جاؤں گا، پھر ہم پنجاب اپنے گھر چلیں گے۔ حاکم اور میرے بیٹوں کے پاس افضل سے بھی ملواؤں گا میں تمہیں۔ سعد نے اسرا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اگر میں کہوں تم رک جاؤ تو کیا تم رک جاؤ گے؟ اسرا ہلکا سا بڑبڑائی۔ سعد ضدی ہوں مگر جو تم پکارو تو جان حاضر۔ انا مسترد غرور مسمار راہ ہموار سماعت واجب قدم یکساں تیری جانب۔ سعد نے اسرا کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تم اب جا سکتے ہو۔ اسرا نے سر اٹھا کر سعد کی طرف دیکھا۔ سعد ہلکا سا مسکرایا، پھر اسرا کچھ یاد آنے پر فوراً سے بولی، تم مجھے عید پر کیا گفٹ دو گے؟ اسرا شوق لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ میں عید کا تحفہ کیا بھیجوں؟ جو شوق سے سجا کر بھیجوں؟ میرے دل میں دو چیزیں ہیں، دل بھیجوں یا سانس بھیجوں؟ سعد نے گہری نظروں سے اسرا کو دیکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ اسرا اس کی بات پر بس مسکرائی اور اس کے دل میں یہی خیال آیا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوچ کر اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس تم جلدی آنا، میرے پاس بھی ایک سرپرائز ہے جو تمہیں پہلے کبھی نہیں ملا ہوگا، ایسا سرپرائز جو تمہارے ہوش اڑا دے گا۔ اسرا نے دل ہی دل میں اپنی گلابی رنگ کی ساڑی کے بارے میں سوچا جسے حلیمہ بی نے اس کے کپڑوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی اور وہ اس لمحے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ سعد نے اس کے بالوں پر ہلکا سا بوسہ دیا، محبت اور چاہت سے لبریز نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر لکڑی کے چھوٹے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اسرا نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے الوداع کہا۔ اس کی آنکھوں میں عید کی خوشیوں کا عکس تھا۔ اس کے بعد اس نے کمرے کی جانب قدم بڑھایا جہاں عید کی تیاریوں کا آغاز ہونا تھا۔ اس کے ذہن میں خوبصورت کپڑے، مہندی کی خوشبو اور عید کی رونقیں تھیں۔ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں۔ قاضی نے جب مغل خاندان کے ماحول میں پھیلی ہوئی گہما گہمی اور سازشوں کا اندازہ لگایا تو ان کے دل میں اسرا اور سعد کے لیے گہری فکر پیدا ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ مغل محل کی دیواروں کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی خطرناک کھیل چل رہا ہے جو ان دونوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ان کے ذہن میں آنے والے خدشات نے انہیں بے چین کر دیا اور انہوں نے فوراً اپنی گاڑی نکال لی۔ تیز رفتاری سے وہ سعد اور اسرا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ہی تمنا تھی کہ کسی بھی طرح وہ دونوں کشمیر کی وادی سے بحفاظت نکل جائیں، اس سے پہلے کہ حالات مزید بگڑ جائیں۔ ان کے دل میں ان کے لیے بے پناہ محبت اور تحفظ کا جذبہ تھا جو انہیں اس خطرناک صورتحال میں بھی ہمت دلائے ہوئے تھا۔ سعد کو گئے آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا اور اسرا بے تابی سے اس کے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا تھا جو اس کے پھول جیسے گالوں کو مزید دلکش بنا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو اس کی خوشی کی عکاسی کر رہی تھی۔ لال گھنگھرالے بالوں کی اس نے چوٹیاں بنائی ہوئی تھی جو اس کی شانوں پر جھول رہی تھی۔ اس نے ہر سٹیپ پر کشمیر کے پنک اور سفید پھول لگائے تھے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ پنک کلر کی ساڑی کو اس نے بڑی نفاست سے کیری کیا ہوا تھا جو اس کے نازک جسم پر بہت جچ رہی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور اس کی نظریں اپنے آپ پر جم گئی۔ اپنے ساتھ ساتھ کو محسوس کر کے وہ مسکرا دی۔ اس کی کمر کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے چند تصاویر کلک کی جن میں وہ اپنی مسکراہٹ اور خوشی کو قید کر رہی تھی، پھر کچھ سوچتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے 2 تصویریں سعد کو بھیجی اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سعد اب عید کی نماز سے فارغ ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں عید کی خوشیاں اور مبارکبادیں گردش کر رہی تھیں جب موبائل میں نوٹیفیکیشن کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور اسرا کے نمبر پر کلک کیا۔ اسکرین پر کچھ تصاویریں تھیں۔ سعد کے سنجیدہ چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے اسرا کی تصویر کو زوم کیا، اس کے چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھا، پھر اچانک مسکراہٹ حیرت میں بدل گئی اور حیرت لمحوں میں خوف اور دہشت میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تیزی سے اٹھا، لوگوں کو دھکیلتا ہوا وہ مسجد کے بڑے ہال سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں میں بےتابی تھی اور وہ برق رفتاری سے بھاگ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کے وجود میں لرزش طاری تھی اور اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ جب اس نے تصویر کو مزید زوم کیا تو اسے شیشے کے دروازے میں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ کسی مرد کا تھا اور وہ مرد کوئی اور نہیں، قاسم تھا۔
ساتھ گاڑی میں بیٹھا پوری رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، ہونٹوں پر بے بسی کی لکیریں تھیں۔ یا اللہ، اسرا کی حفاظت کرنا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، بے شک تو بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے خیالات میں ایک طوفان برپا تھا۔ اسرا کی تکلیف کا تصور اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ یا اللہ، مجھے اسرا کی تکلیف سے مت آزمانا، مجھ پر وہ بوجھ مت ڈالنا جس کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اس نے التجا کے ساتھ کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ کون کہتا ہے مرد رویا نہیں کرتا؟ مرد روتا ہے اپنی پسندیدہ عورت کے لیے۔ اس کے دور جانے کے خوف سے، اس کی تکلیف میں اس کا دل درد سے بڑا ہوا تھا۔ وہ بے بسی سے اس مشکل وقت سے گزرنے کی دعا کر رہا تھا۔ اسرا اپنی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ جب اسے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے مڑ کر دیکھا اور شیشے کا دروازہ کھلتے ہی قاسم کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ پہلے تو اسرا قاسم کو دیکھ کر ڈر گئی، لیکن پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ بھائی آپ؟ اسرا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اسرا کو مسکراتے دیکھ کر قاسم مزید طیش میں آ گیا۔ بھائی مت کہو تم مجھے۔ یہ الفاظ تھے یا ایک زہریلا تیر جو اسرا کے دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ اسرا کو لگا جیسے کمرے کی ہوا مجمد ہو گئی ہے، سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جیسے سامنے کھڑی موت کو دیکھ رہی ہو۔ قاسم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے، ہر لفظ ایک اذیتناک نشتر کی طرح اس کے وجود کو چھید رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے حنان کو پھانسی ہوگی۔ یہ الفاظ ایک خوفناک حقیقت کا اعلان تھے، ایک ایسا سچ جس نے اسرا کی دنیا کو تہہ و بالا کر دیا۔ اس کے ذہن میں حنان کی مسکراہٹ، اس کی باتیں، اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات سب ایک فلم کی طرح چلنے لگے، لیکن اب ان میں خوشی کے بجائے درد اور پچھتاوے کا زہر گھلا ہوا تھا۔ بھائی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اسرا کے ہونٹوں سے بے اختیار ایک فریاد نکلی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا قاسم، جس پر اس نے ہمیشہ بھروسہ کیا تھا، اس کے سامنے کھڑا اس پر اتنے سنگین الزامات لگا رہا تھا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس کا دل خوف اور صدمے سے ڈوبنے لگا۔ اسرا سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا، تم بلا ہو، تمہاری وجہ سے حنان مارا گیا، بابا کو فالج ہو گیا، حمزہ بیوہ ہو گئی، مغل خاندان کا تخت الٹ گیا، تم بدذات لڑکی، تم شکل سے کتنی معصوم لگتی ہو، تم اس دنیا میں آئی تو میری ماں کو کھا گئی، میرے بھائی کا خون تمہارے ہاتھ پر لگا ہے۔ بھائی، حنان بھائی نہیں مر سکتے، اسرا نے ٹوٹے ہوئے لفظوں میں بے یقینی سے کہا۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا اور وہ اپنے بھائی کی طرف بڑھی۔ قاسم جو غصے سے بھرا ہوا تھا نے آگے بڑھتے ہوئے اسرا کے پیٹ میں خنجر کھونپ دیا۔ اسرا کے قدم تھم گئے، اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، اس میں سرخ ڈوڑے ابھر آئے۔ اس نے زخمی آنکھوں سے اپنے پیٹ کی طرف دیکھا جہاں خون فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا، پھر اس نے اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ قاسم نے بے رحمی سے خنجر اسرا کے پیٹ سے نکالا۔ اسرا نے اپنے دفاع میں اپنے بھائی کے کندھوں کو پکڑنا چاہا، لیکن قاسم نے جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ اسرا اوندے منہ زمین پر گر گئی، اس کے چہرے پر درد اور حیرت کے تاثرات تھے۔ قاسم بڑے بڑے قدم لیتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا، اس کے پیچھے خون آلود ایک خوفناک منظر چھوڑ گیا۔ اسرا درد سے تڑپ رہی تھی، جیسے ایک نازک تتلی موت کے منہ میں جانے کو ہو، اس کے پر ٹوٹ رہے ہوں اور خون کی سرخ لکیریں لکڑی کے پرانے فرش پر جم رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی برسات تھی، بے بسی اور لاچاری اس کے وجود سے ٹپک رہی تھی۔ سعد کہاں ہو؟ اس کی آواز درد سے کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، نہ جاؤ سعد، اب آ جاؤ پلیز۔ وہ روتی تڑپتی اور سسکتی رہی، سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور درد کی شدت سے اس کا وجود کربلا بنا ہوا تھا۔ کمرے میں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا اور ہر لمحے اس کی اذیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے، مجھے یاد آیا وزیر جو اپنی بیٹی کی تکلیف کا بدلہ لینے کے لیے قاسم کا تعاقب کر رہا تھا، اب لکڑی کے بنے چھوٹے سے گھر میں قاسم کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے اور انتقام کی آگ سے دہک رہا تھا۔ وہ ایک چلاک لومڑی کی طرح شکار پر جھپٹنے کے لیے تیار کسی گہری سوچ میں گم تھا جب اس نے غصیلے قاسم کو لکڑی کے گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ قاسم کے جاتے وزیر نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر انتہائی چابک دستی اور مکاری سے قدم اندر رکھا۔ چھوٹے سے گھر میں ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ اچانک اسے کسی کے رونے اور درد سے تڑپنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ آواز کی سمت کمرے کی طرف بڑھا جہاں اسرا خون میں لت پت درد کی شدت سے نڈال پڑی کرا رہی تھی۔ وزیر کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے اطمینان سے سر ہلایا۔ اس کا کام تو قاسم نے ہی کر دیا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی سے پٹرول کے کینز نکالی اور لکڑی کے گھر میں پٹرول چھڑکنا شروع کر دیا۔ تیل چھڑکتے ہی اس نے لائٹر جلایا اور گھر کی طرف پھینکا۔ لمحوں میں پٹرول نے آگ پکڑ لی اور شعلے بھڑک اٹھے۔ لکڑی کا بوسیدہ گھر ایک بار پھر وزیر کی مکاریوں کا شکار ہو کر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ آگ کا رقص شروع ہوا، شعلے ہوا میں بلند ہوئے اور دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ وزیر نے گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہونے کا فیصلہ کیا، اس سے پہلے کہ آگ اس کے اپنے انجام کا اعلان کر۔ شعلوں کی تپش اتنی شدید تھی کہ اسرا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ وہ اپنی موت کو دیکھ رہی تھی، بے بسی سے اپنے ارد گرد جلتے ہوئے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آخری بار سعد کو پکارا، اس کی آواز درد اور التجا سے بھری ہوئی تھی۔ دل کفیل، دل سبیل، دل بخیل، راستے قلیل، غم طویل، پھر عزرائیل۔
اسرا کھانسی سے بےحال ہوگی، اس کا چہرہ موت کی زردی میں ڈھلنے لگا۔ وہ اپنی موت کو آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، کمزور جسم اٹھنے کی سکت سے آڑی تھا۔ سعد کہاں ہو تم؟ اس کی آواز حلق سے بمشکل نکلی۔ سعد تمہاری اسرا آگ میں جل رہی ہے، اس نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ اس کے لبوں سے سسکیوں کی لڑی بند گئی، آنسوں نے جلتے ہوئے آنکھوں میں مزید جلن پیدا کی۔ سعد آ جاؤ پلیز، اس نے روتے ہوئے التجا کی۔ اس کی آواز آگ کے شور میں دبتی جا رہی تھی۔ شعلوں نے اس کے ارد گرد رقص کرنا شروع کر دیا۔ موت کا سایہ اس کے قریب منڈلا رہا تھا۔ کئی صدی میں تیرے پیار میں نثار کروں کہ جب تلک جیوں میں تیرا انتظار کروں، تجھے میں پیار کروں اور اتنا پیار کروں وفا کا جرم نہیں جانتے یہ سب جہاں والے۔ سعد گھر کے قریب پہنچ رہا تھا جب اچانک راستہ رکاوٹ سے بند ہو گیا۔ کشمیر کی وادی میں دھواں اٹھ رہا تھا اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سعد نے گاڑی روکی اور باہر نکلا۔ 10 منٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک انجانا خوف سرایت کر گیا تھا۔ اس کی نظر آسمان پر پڑی جو سرخ شفق سے ڈھکا ہوا تھا۔ دل خوف سے کانپ رہا تھا، درد کی ایک لہر اس کے وجود میں پھیل گئی۔ سعد نے گھر کی طرف دوڑ لگائی۔ اس کی رفتار میں ایک بے چینی تھی۔ اس کے کانوں میں حاکم کے الفاظ گونج رہے تھے جو اسے کسی آنے والے طوفان کی خبر دے رہے تھے۔ ایک کشمیری نوجوان تھا، بہت بولتا تھا۔ اسے ایک روز نیلم ویلی میں ایک لڑکی سے محبت ہوگی۔ اس نے کبھی محبت نہیں کی تھی۔ سعد اس لڑکی کو دیکھتے ساتھ وہ نوجوان اپنا دل ہار بیٹھا۔ ان دونوں کے 2 مہینوں میں شادی ہو گئی۔ سعد 1 منٹ کے لیے رکا نہیں تھا، وہ اندھا دھند پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ ایک روز وہ نوجوان کام پڑ گیا، پیچھے سے اس کی بیوی کو انسان کے روپ میں بھیڑیا کھانے آ گیا۔ بیوی کشمیری تھی، نازک پر بہت ہمت والی۔ وہ بھیڑیے سے بہت لڑی، لڑ کر تھک گئی، بھیڑیا اسے کھا نہیں سکا۔ پھر کالے بھیڑیے نے گھر کے ارد گرد آگ لگا دی۔ سعد گھر کے قریب پہنچتا جا رہا تھا، اس کی ناک کے نتھوں نے جلنے کی منہ سونگھی، اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ سعد طریق کو دہرانے نہ دینا، اپنے سرخ قندیل کو بجھنے نہ دینا، اپنی محبت پر قائم دائم رہنا، اپنے سرخ پھول کو یہاں سے لے کر نکل جانا، یہ کشمیر کے قفس میں قید نہ ہو جانا، یہ کشمیر محبوب چیزیں کھا جاتا ہے، رات کے اندھیرے سے اور دن کے اجالے کے کھیل میں نہ آنا۔ یہاں جگہ جگہ وحشی بھیڑیے ہیں، کشمیر کے دودھ میں اپنی محبت سے دستبردار نہ ہونا۔ بھاگتے بھاگتے وہ گھر کے قریب پہنچا، دل دھڑک رہا تھا، سانس اکھڑ رہی تھی، اس کے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے جیسے وقت کے خلاف دوڑ لگ رہی ہو۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو اس نے جو منظر دیکھا، اس نے اس کے حواس پر ایک گہرا صدمہ طاری کر دیا۔ گھر آگ کی لپیٹ میں تھا، شعلے آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے اور دھوئیں کے بادل ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔ سبز آنکھوں میں لکڑی کا گھر ایک خوفناک منظر پیش کر رہا تھا جو آگ کی تپش سے جھلس رہا تھا۔ اس کی نظریں قاضی پر ٹھہر گئیں جو وہاں کھڑے تھے۔ ان کے کپڑوں پر راکھ لگی ہوئی تھی اور ان کا وجود تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ آگ میں سے گزرے ہیں، جیسے وہ بھی اس المناک واقعے کا حصہ ہوں۔ لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے، ان کے چہروں پر غم اور خوف کے تاثرات تھے۔ قاضی کا وجود جھکا ہوا تھا جیسے وہ اس سانے کے بوجھ تلے دب گئے ہوں۔ سعد کے قدم منجمد ہو گئے، اس کا پھولا ہوا سانس رک گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس نے قاضی کے سائیڈ پر ایک مٹی کے مجسمے کو دیکھا جس پر قاضی سفید چادر اوڑھ رہے تھے۔ یہ منظر اس کے دل کو چیر گیا، جیسے اس کا سب کچھ چھن گیا ہو۔ کیا اس کا پھول مرجھا گیا تھا؟ کیا اس کا قندیل بجھ گیا تھا؟ کیا اس کا قندیل جل گیا تھا؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں گونج رہے تھے جو اس کے اندر ایک گہرا صدمہ اور دکھ پیدا کر رہے تھے۔ قاضی نے پلٹ کر سعد کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں مایوسی کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے تھے۔ وہ ایک طرف ہٹ کے، گویا ان کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا جو اس درد کی گہرائی کو چھو سکے۔ ان کے لب خاموش تھے، لیکن آنسوں کی لکیریں ان کے گالوں پر بہہ رہی تھی جو اس اذیت کی گواہی دے رہی تھی جو وہ محسوس کر رہے تھے۔ سعد کو دیکھ کر ایک ہی بات ان کے ذہن میں آ رہی تھی۔ کوٹ مٹن شریف میں ایک مجذوب تھا جو ہر آتے جاتے سے ایک ہی سوال پوچھتا رہتا کہ عید کب ہوگی۔ کچھ لوگ اس مجذوب کی بات انسنی کر دیتے اور کچھ سن کر مذاق اڑاتے گزر جاتے۔ ایک دن حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ سے گزرے تو اس مجذوب نے اپنا وہی سوال دہرایا، عید کب ہوگی؟ آپ صاحب حال بزرگ تھے، اس کا سوال سن کر مسکرائے اور کہا، جب محبوب ملے وہی دن عید کا ہوگا۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجذوب کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو جاری ہو گئے۔ وہ مزید ترستی آنکھوں سے گویا ہوا، سرکار محبوب کس طرح ملے گا؟ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب میں مڑے گی۔ بس یہ فرمانا تھا کہ مجذوب نے کپ کپاتے اور تھرتھراتے ہوئے عرض کیا، حضور میں کب مڑے گی؟ سرکار رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، اسے پیار سے تھپکی دیتے یہ کہتے چل دیے، جب محبوب دکھے گا۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ ملتا ہے، پہلی بار جب اس کی میں مرتی ہے اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ سعد نے بے یقینی سے اس جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا جو اس سفید چادر سے باہر نکلا ہوا تھا۔
جو اس کے محبوب کے جسم کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ جلنے کے نشانات اس کی جلد پر گہرے زخموں کی طرح تھے جو اس کی اذیت کی کہانی بیان کر رہے تھے۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا جیسے کسی نے اس کے گلے میں ہولناک گرفت بنا لی ہو۔ وہ بھاری قدموں سے آگے بڑھا، اس کے قدم زمین پر بوجھل لگ رہے تھے، جیسے ہر قدم اس کے دل پر ایک اور بوجھ ڈال رہا ہو۔ عشق واجب، وفا لازم، درد واجب، دوا لازم، ہجر واجب، سزا لازم، روگ واجب، پھر دعا لازم۔ اس کا سانس پھولنے لگا، دم گھٹنے لگا۔ اس کو استما تھا۔ اس وقت دھواں اور اس کے محبوب کی موت نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے جیسے وہ کسی نہ دیکھے جانے والے جال میں پھنس گیا ہو۔ اس کی آنکھیں شدت سے بہہ رہی تھیں، آنسوں کا سیلاب اس کے چہرے سے گزر رہا تھا جو اس کے اندر کے درد کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کو بری طرح مسلا، گویا وہ اسے اس اذیت سے آزاد کرنا چاہتا تھا وہ جو اس پر مسلط ہو چکی تھی۔ سعد نے آگے بڑھ کر اس سفید چادر میں لپٹے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹا۔ بے یقینی سے اس نے چادر ہٹائی۔ اسرا کا چہرہ اذیت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہو، قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ اسرا مر چکی تھی، اس کا قندیل بجھ گیا تھا۔ درد کی شدت سے اس کا حلق پھٹا۔ اسرا! اس کی آواز میں دکھ، بے بسی، ملال، غم اور غصہ ایک ساتھ امڈ آیا تھا۔ آہ اللہ! وہ بلند آواز میں رو رہا تھا۔ آنسوؤں کا سیلاب اس کے اندر کے طوفان کو کم نہ کر سکا۔ وہ دیوانہ وار اپنا سینہ پیٹ رہا تھا۔ اس نے اسرا کے بے جان جسم کو اپنے سینے سے لگایا اور اس پر گزرے ہر درد کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ بچھڑے تو اس کی آنکھ مکمل خاموش تھی۔ برسوں جیسے جدائی کا دھڑکا لگا رہا۔ وحشت برس پڑی، کبھی یادیں برس پڑی، آنکھوں میں ساری رات تماشا لگا رہا۔ اٹھو اسرا، پلیز اٹھ جاؤ، مجھے معاف کر دو، مجھے تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اٹھ جاؤ اسرا، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اسرا، اٹھ جاؤ، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ سعد روتے روتے چھوٹے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اسرا تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ، تم مجھے ہمیشہ چھوڑ کر چلی جاتی ہو۔ آہ اسرا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تمہیں مجھ سے پہلے نہیں مرنا تھا۔ سعد نے بے بسی سے کہا، میں سن بھی نہیں سکا تمہارے چھوڑ جانے کی آہٹ۔ تم مجھے اتنی خاموشی سے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نہیں جانتا، شاید کل کہ تم اسی طرح خاموشی سے لوٹ آؤ گی، مگر مجھے ایسا نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے میرا سچ جو تمہیں لگتا ہے غلط ہو۔ میرا یہ سوال تھا تم سے اور تمہاری محبت سے۔ تم تک جانے والے تمام راستے بند ہو گئے تھے۔ میں اسے مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے اس پھول کو ہی مار ڈالا۔ میں اسے مزید زندہ نہیں رکھ سکا۔ میں نے اپنے اندر سے ہی اس محبت کو ختم کر ڈالا جسے میں پا نہیں سکتا تھا۔ کچھ ذات کے ٹکڑے باقی ہیں، کچھ حرف ٹوٹے بکھرے سے، ایک دل کا حصہ خالی سا، ایک آنکھ کا شور وہ پانی سا، کچھ نقش ہیں تیرے مجھ میں ابھی۔ یہ کس نے کہا ہم بچھڑے ہیں؟ ماحول غم سے بڑا ہوا تھا۔ کشمیر کی خوبصورتی مان پڑ گئی تھی اور عید کا دن قیامت کے دن میں تبدیل ہو گیا تھا۔ محبوب کی یاد میں عاشق کی آنکھیں مسلسل رو رہی تھیں، گویا کہ وہ یعقوب علیہ السلام بن گئے تھے۔ یہ ایک ایسا درد تھا جس پر صبر کرنا ناممکن تھا۔ تو عمر بھر کا خسارہ ہے، سو ہم تجھے عمر بھر سوچتے ہوئے روئیں گے۔ سعد اسرا کے جلتے ہوئے جسم پر کفن چڑھا رہا تھا۔ اس نے اسرا کو غسل دیا اور اب وہ اپنی مہندی لگی دلہن کو سفید کفن پہنا رہا تھا۔ سعد کی سبز آنکھوں کا نور مدھم پڑتا جا رہا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سعد نے اسرا کے چہرے پر کفن باندھا۔ اس نے اپنا سر اسرا کے سر کے اوپر رکھا اور آخری بار اس کی خوشبو اپنے اندر جذب کی۔ اسرا مغل نے سعد اورنگزیب کو اپنے اسیر میں قید کر لیا تھا۔ وہ اسرا سے دعا کرنے کی درخواست کر رہا تھا کہ وہ بھی مر جائے، کیونکہ اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاس اب الفاظ نہیں بچے تھے جن سے وہ اپنی تکلیف کا اظہار کر سکے۔ جدائی کا درد سعد اورنگزیب کو پاگل کر دے گا۔ پریتم کی نظروں سے گھر کر جینا کس کام، سانسوں کی مالا پہ سنبھروں میں پی کا نام۔ اسرا قندیل کے سفر میں ہیر تھی، اور ہیر تو کہانی کے آخر میں مر جایا کرتی ہے۔ اسرا کی تدفین کے بعد مغل محل میں ایک اور بیٹھک کا انعقاد ہوا، لیکن اس بار فیصلہ اتنا سنگین تھا کہ اس نے مغل محل کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ قاضی نے اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ بادشاہ کے دوسرے بیٹے قاسم مغل کو اسرۂ قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ وزیر کو نظر بندی کی سزا دی گئی تھی، جو کہ اس کی طاقت کے غرور کا انجام تھا۔ سب سے بڑا اعلان یہ تھا کہ مغل خاندان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا اور ہر کسی کو آزادی سے جینے کا حق دیا گیا تھا۔ پرانے دقیانوسی خیالات اور اصولوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا، جس سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مغل خاندان کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور بادشاہ بستر مرگ پر تھا اور اس کا کوئی وارث باقی نہیں بچا تھا، جو اس کی سلطنت کے خاتمے کی علامت تھا۔ قاضی اب بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں وقت کے بوجھ سے دھندلا گئی تھیں۔ وزیر کو قید خانے میں نظر بند کر دیا گیا تھا، جہاں بیماری نے اسے گھیر لیا تھا۔ کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں تھی اور آہستہ آہستہ اس کا جسم کمزور ہوتا گیا۔ وزیر کی اولاد میں سے ہنزا اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی اور باقی بیٹے اپنی زندگیوں میں گم
ہو گئے۔ انہیں اپنے باپ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، جو ان کے لیے ایک سبق تھا کہ اقتدار اور دولت کتنی بے ثبات ہو سکتی ہے۔ وزیر کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور اس کا کوئی علاج نہیں کیا گیا تھا۔ وہ جیل میں ہی مر گیا۔ اس کی چالاکیاں ہی اسے دیمک کی طرح چاٹ گئی تھیں، جو اس کے غرور اور طاقت کا انجام تھا۔ قاضی سب کچھ پسے پشت ڈال کر اس مقام سے رخصت ہو گیا جہاں انصاف کا خون ہوا تھا۔ اس نے احمق بادشاہ کے دونوں بازو کاٹ دیے تھے اور اپنی بیٹی کے خون کا بدلہ لے لیا تھا۔ فیصلے کے دن کے بعد کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ وقت کی طرح نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کے جانے کے بعد سناٹا چیختا رہا، جیسے ویرانے میں کوئی تنہا آواز۔ اس نے اپنے پیچھے ایک ایسا خلا چھوڑا جسے کوئی بھی پر نہیں کر سکا۔ اس کا وجود ایک ایسی کہکشاں کی مانند تھا جو پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی ہو۔ اس کی یادیں دھندلی ہوتی گئیں جیسے رات کے سائے میں مدھم ہوتے چراغ۔ وہ ایک ایسا مسافر تھا جو منزل پر پہنچ کر بھی بے نشان ہو گیا۔ اس کا قصہ اب صرف داستانوں میں زندہ رہ گیا، ایک ایسے ہیرو کی طرح جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، لیکن نظروں سے اوجھل۔ ساتھ کشمیر کی فضاؤں میں اسیر ہو گیا تھا، جیسے اسرا کی جدائی نے اس کے وجود کو اس دھرتی کی گود میں ہمیشہ کے لیے مقید کر دیا ہو۔ اسرا کے بچھڑنے کا غم سعد کی روشن آنکھوں کی چمک کو مان کر گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے خزاں کے موسم میں سبزہ زاروں پر دھند کی سفید چادر چھا جاتی ہے اور اس کے دل کے ویرانے کی تصویر کشی کرتی ہے۔ وہ قیس کی طرح صحراؤں میں اور مجنوں کی مانند پہاڑوں میں گم ہو گیا۔ اس کے قدموں کے نشان وادیوں میں بھٹکتے رہے، ہر قدم پر اس کی روح اسرا کی یاد میں تڑپتی رہی۔ اس کی آہ فغاں نے فضا میں درد کی ایک ایسی داستان رقم کی جو پتھروں سے ٹکراتی اور گونجتی رہی، گویا اس کی فریاد پورے کشمیر کی فضاؤں میں پھیل گئی ہو۔ تمہیں نہ پھر سے ستائیں گے ہم خدا حافظ، کہ اب نہ لوٹ کے آئیں گے ہم خدا حافظ، رکھیں گے تم کو بہت دور اپنی نظروں سے، مگر نہ دل سے بلائیں گے ہم خدا حافظ۔ ہماری ذات سے تکلیف ہو رہی ہے تمہیں، ایک اور شہر بسائیں گے ہم خدا حافظ۔ بچھڑتے وقت اداسی ہے آخری حد پر، مگر نہ اشک بہائیں گے ہم خدا حافظ۔ اگر ملیں گی نہ خوشیاں تمہارے نصیب سے، غموں کا جشن منائیں گے ہم خدا حافظ۔ نکال دو یہ پرستش کی آرزو دل سے، تمہیں خدا نہ بنائیں گے ہم خدا حافظ۔ 20 سال بعد ایک نحیف العمر شخص جس کے سیاہ بال جو کبھی شان و شوکت سے کندھے تک لہراتے ہوں گے، اب بے ترتیب اور بے جان تھے۔ اس کی آنکھیں جن میں کبھی زندگی کی چمک ہوگی اب بے نور ہو چکی تھی۔ ان کی گہرائیوں میں موتیے کا سفید پردہ گویا کفن کی چادر چھایا ہوا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی دکان کے باہر ایک بوسیدہ کرسی پر بیٹھا آنے جانے والے سیاحوں کو گھورتا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی بیزاری تھی، جیسے وہ دنیا سے بیزار ہو گیا ہو۔ کیا وہ ان سیاحوں کو دیکھ سکتا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں پر چھائی سفیدی اس کی بصارت کو مکمل طور پر چھپا چکی تھی۔ کچھ فاصلے پر واقع دکان کے قریب ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا جو ابھی کچھ لمحے پہلے ہی اپنے ساتھی کے ساتھ کشمیر کی دلکش سڑک پر جیپ سے اترا تھا۔ اب وہ بے تابی سے اپنے ساتھی کو آوازیں دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی بے چینی تھی، جیسے اس کا ساتھی کہیں کھو گیا ہو۔ اس کے ارد گرد کا منظر کشمیر کی خوبصورتی سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کی توجہ صرف اپنے ساتھی کی واپسی کی راہ پر مرکوز تھی۔ یوسف تم کہاں ہو میرے بھائی؟ وہ شاید بے بسی کے عالم میں رو رہا تھا۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے جو اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی گواہی دے رہے تھے۔ ایک بزرگ شخص نے فوراً کان کھڑے کیے، جیسے اس نے کوئی غیر متوقع آواز سنی ہو۔ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا اور اس کے چہرے پر ایک گہری تشویش چھائی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور لمبے ڈگ بڑھتا ہوا اس نوجوان کی جانب بڑھا۔ اس کی طرف ایک عجیب سی نظر سے دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک سوال تھا، جیسے وہ اس نوجوان کی تکلیف کا سبب جاننا چاہتا ہو۔ اس کا چہرہ غصے اور الجھن سے بھرا ہوا تھا، جو اسے کسی پاگل یا جھلائے ہوئے شخص کی طرح ظاہر کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے چینی تھی اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، جیسے وہ کچھ بڑبڑا رہا ہو۔ کس کی تلاش ہے اے نوجوان؟ بزرگ شخص نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا بھائی یوسف، وہ کھو گیا ہے انکل، وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ یوسف کون ہے؟ برا شخص بڑبڑانے لگا، پھر خود سے ہی وہ بات کرنے لگا۔ یہ جاننا ضروری نہیں ہے یوسف کون ہے، بلکہ یہ جاننا ضروری ہے یوسف کون ہوتا ہے۔ یوسف وہ ہوتا ہے جو بے حد محبوب ہو۔ یوسف وہ ہوتا ہے جس کے معاملے میں ہر کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ یوسف وہ ہوتا ہے جس کا انسان روتا ہے، تڑپتا ہے۔ یوسف وہ ہوتا ہے جس کے دور ہونے سے آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے۔ یوسف وہ ہوتا ہے جو پاک دامن ہوتا ہے اور وہ ہر کسی کے پھسلانے سے پھسلتا نہیں ہے۔ یوسف وہ ہوتا ہے جس کے ملنے سے پہلے دور سے ہی اس کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ یوسف وہ ہوتا ہے جس کے مل جانے سے بینائی لوٹ آتی ہے۔ اب بھلا یوسف کس کو ملتا ہے؟ اس سوال کے ساتھ اس نے خود سے پوچھا، گویا ایک گہری سوچ میں گم تھا۔ پھر برا شخص جو اس نوجوان سے ہی کچھ فاصلے پر کھڑا تھا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا اور سڑک کے دوسری طرف چلنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی جو لمحہ بلمحہ گہری ہوتی گئی۔ اچانک اس نے ایک کہکہ لگایا، ایک ایسا کہکہ جو فضا میں گونج اٹھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے پیروں پر گھومنا شروع کیا، جیسے خوشی سے دیوانہ ہو گیا ہو۔ اس کے بعد اس نے بلند آواز میں اعلان کیا۔ اس کے الفاظ فضا میں گونج اٹھے، گویا ایک اہم راز افشا کر رہا ہو۔ جو یعقوب کی طرح تڑپنا جانتا ہو، وہ اس سے کافی دور جا کھڑا ہوا خلیل اس
جھلے کو اپنے سے دور جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پھر خلیل یوسف کی آواز پر پلٹا، خلیل میں یہاں ہوں۔ خلیل بھاگتا ہوا اپنے بھائی یوسف کے گلے جا ملا۔ تم کہاں تھے یوسف؟ خلیل نے آگے بڑھ کر اسے گرم جوشی سے گلے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش اور خوشی ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ خلیل بھائی، وہاں پر ایک لڑکی گھوڑے سے گر گئی تھی، اس کی مدد کر رہا تھا، یوسف نے جواب دیا۔ اس کی آواز میں تھکاوٹ تھی لیکن آنکھوں میں اطمینان بھی۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب وہی بوڑھا شخص جو دور کھڑا خود سے ہی کچھ بڑبڑا رہا تھا اپنے قدموں پر واپس پلٹا۔ اس کے چہرے پر الجھن اور بے چینی نمایاں تھی۔ وہ تیزی سے یوسف کی طرف بڑھا، اس کی چال میں ایک عجیب سی بےتابی تھی۔ قریب آتے ہی اس نے یوسف کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ایک غیر متوقع طاقت تھی اور اس کا ہاتھ تھامنے کا انداز ایسا تھا گویا وہ کسی ڈوبتے کو سہارا دے رہا ہو۔ خوشبو گل میں زہر بھرا ہے، مت مل گل سے مت مل، وہ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ وہ کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا۔ انکل، آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ یوسف نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ کشمیر کیوں آئے ہو؟ بوڑھا شخص 2 قدم مزید قریب آیا۔ جناب، کشمیر تو جنتوں کا شہر ہے، یہ تو گلستان ہے، یہاں آنے کے لیے کوئی وجہ نہیں چاہیے ہوتی۔ خلیل مسکراتے ہوئے کہنے لگا، گلستان نہیں، قبرستان ہے، قبرستان، آگ ہے، آگ۔ بوڑھے نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز ریت کے ذروں کی طرح خشک اور کھردری تھی۔ اس کی سفید آنکھوں میں خوف رقص کر رہا تھا، ایک ایسا خوف جو صدیوں سے جمع ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں ایک قبرستان ہو جہاں ماضی کی یادیں اور آنے والے خطرات دفن تھے۔ یوسف نے خلیل کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر الجھن اور بیزاری کے تاثرات تھے۔ وہ دونوں اس بوڑھے کی موجودگی سے بیزار ہو رہے تھے۔ اس کی پر اسرار باتیں اور خوفناک نگاہیں ان کے اعصاب پر سوار ہو گئی تھیں۔ جب وہ اپنی جیپ کی طرف بڑھے تو بوڑھے نے ان کا راستہ روک لیا۔ اس کے ہاتھ ہوا میں اٹھے ہوئے تھے جیسے وہ انہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن اس کی آواز ابھر نہ سکی، جیسے اس کے گلے میں خوف نے ڈیرا ڈال لیا ہو۔ کس کی تلاش ہے؟ بابا کی، یوسف کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ برسے کا ٹوٹ ٹوٹ کر ابر محبتاں، ہم چیختے رہیں گے کہ حاجت نہیں رہی، ایک روز کوئی آئے گا لے کر کے فرصتیں، ایک روز ہم کہیں گے ضرورت نہیں رہی۔ نام کیا تھا تمہارے بابا کا؟ سعد اورنگزیب۔ سبز آنکھوں والے شخص کی تلاش ہے ہمیں۔ خلیل کے جواب پر بوڑھا شخص پیچھے ہٹ گیا۔ سعد، یہ نام ایک گونج، ایک باز گشت جو اس کے وجود کے تاروں پود میں سرایت کر گئی۔ اس کا سارا وجود لرزنے لگا جیسے صدیوں پرانے درخت کی جڑیں ہل گئی ہوں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس نام میں کیسی اذیت چھپی ہے، کس طرح ممکن ہے کہ وہ پھر سے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو اس کے اندر کے طوفان کی گواہی دے رہے تھے۔ چلے جاؤ یہاں سے، یہ جنتوں کا شہر نہیں ہے۔ اس کے لبوں سے نکلا آواز میں وحشت اور التجا کا ملاپ تھا۔ لڑکے جب وہاں سے دور جانے لگے تو سعد اورنگزیب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ دونوں حاکم کے بیٹے تھے، یہ اس کا اپنا خون تھے۔ سعد، یوسف اور خلیل 22 مئی کو ایک ساتھ ہی یتیم ہو گئے تھے۔ سعد نے بلند آواز میں ان سے درخواست کی، کیا تم لوگ اپنے باپ کو اپنے گھر نہیں لے کر جا سکتے؟ خلیل نے پلٹ کر دیکھا، وہ برا شخص ہی سعد اورنگزیب تھا جس کے چہرے پر صدیوں کی تھکن منڈلا رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں جن میں کبھی ستاروں جیسی چمک تھی اب سفید پڑ گئی تھی، گویا کہ غم کی سیاہی نے ان پر قبضہ کر لیا ہو۔ خلیل اور یوسف تیزی سے سعد کی طرف دوڑے، ان کے دل خوف سے دھڑک رہے تھے۔ کیا آپ عبدل بابا کو جانتے ہیں؟ خلیل نے امید سے سعد کی سفید آنکھوں میں دیکھا۔ سعد مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں گہری سمجھ چھپی تھی۔ تم میں عبدل کی جھلک ہے، اس جیسا انداز گفتگو، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم اس کے لاڈلے ہو۔ اس نے خلیل کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرا، اس کی انگلیوں نے اس کی جلد کو چھوا۔ خلیل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ دونوں سعد کے گلے لگ گئے، ایک خاموش وعدہ ان کے درمیان بن گیا۔ خلیل نے سسکیوں کے درمیان بتایا، عبدل بابا نے کہا تھا کہ کشمیر کی وادی میں ایک پاگل جھلا ملے گا، اسے کہنا عبدل 20 سال سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ سعد نے سر ہلایا، تو چلو مجھے اس کے پاس لے چلو، تم دونوں سے حاکم اور عبدل کی خوشبو آتی ہے، عبدل کو مزید انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ ان کے الفاظ فضا میں گونجے، ایک ایسی کہانی کا آغاز ہوا جو تقدیر سے بندھی ہوئی تھی، ایک ایسی کہانی جو محبت، انتظار اور منزل کی تلاش کے بارے میں تھی۔ سعد نے پلٹ کر دیکھا، دھند میں دور اسرا سفید گھوڑے پر جلوہ گر تھی، اس کا گھوڑا جیسے جنت سے اترا ہو اور وہ خود سفید لباس میں حور کی مانند تھی۔ اس کے چہرے پر نور تھا اور آنکھوں میں ایک خاص چمک۔ گھوڑے سے تھوڑا فاصلے پر حاکم مسکرا رہا تھا، اس نے انگوٹھے اور انگلی سے دل بنایا۔ سعد مسکرایا، یہ کیسا منظر جو خوابوں کی دنیا سے نکلا تھا، کچھ رنگ تیرے روپ میں یوسف کی طرح ہے، ورنہ میں تیرے ہجر میں یعقوب نہ ہوتا۔ قندیل کا یہ سفر جس کے کرداروں کی قسمت میں جلنا لکھا تھا، اگر وہ بجھتے تو بیکار ہوتے اور اگر وہ جلتے تو ہر چیز کو جھلسا دیتے۔ سبز آنکھوں کا سفر کشمیر کی گلستان سے ہوتے ہوئے قبرستان کی سفید چادر تک، سرخ پنکھڑیوں والی تتلی کا جس کی بہت اونچی اڑان نے اسے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ آزادی کی یہ قیمت ہوتی ہے اور مغل خاندان کے قیدیوں کو
آزادی کی قیمت اپنی جان کے سرخ مایہ سے دینی پڑتی ہے۔ قندیل کی اس داستان میں بادشاہ نے قاضی کا دل چیر دیا تھا، بدلے میں قاضی نے بادشاہ کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ موت نے کہانی کے سب سے خاموش موڑ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زندہ وہی رہے گا جو مر جائے گا، اور مرے گا وہی جو زندہ چلے گا۔ ختم شد۔ سو گائز، یہاں پہ ناول اینڈ ہو گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا اور اپنے فیڈ بیکس کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ ناول کا ویٹ کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔